أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 48 سے 56۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ۔ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ۔ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ سورۃ الانبیاء کے آغاز ہی سے تذکرہ چل رہا تھا اللہ رب العزت کی توحید کا، اس کی توحید کے دلائل کا۔ اسی طرح قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ، اور اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا تذکرہ، آپ کی نبوت و رسالت کی صداقت و حقانیت کا تذکرہ اور اس کے دلائل۔ اور مکی صورتوں میں عموماً مضمون ہوتے بھی یہی ہیں، عقائد، سوچ، نظریہ صحیح کرو پہلے اپنا، یہ ٹھیک ہوں گے تو پھر اس کے بعد ان عقائد کی بنیاد پر جو اعمال کی عمارت اور بلڈنگ تعمیر ہوگی وہ جاندار اور پائیدار ہوگی، اور اللہ کے ہاں وہ شرف قبولیت کا رتبہ پائے۔ لیکن اگر آپ نے عقیدے کی بنیاد، نظریے، آئیڈیالوجی، سوچ، ویژن، یہی آپ نے جو بنیاد ہے یہی کمزور رکھی تو ان کے اوپر آپ لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، صدقات و خیرات کرتے رہیں، حج عمرے نیکیاں کرتے رہیں، اللہ کے ہاں
ایسی نیکیوں کی آخرت میں کم از کم کوئی قدر و منزلت اور وقت نہیں ہوگی۔ دنیا میں اللہ پاک کچھ تھوڑا بہت ان نیکیوں کی وجہ سے عطا کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں سے آیات زیر تفسیر سے آج کے سبق سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے انبیاء کرام کی سیرت و کردار کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ۔ اس کے دو بڑے مقاصد۔ پہلا مقصد تو اللہ رب العزت کا وہ اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی جو 13 سال پر محیط تھی، وہ بڑی مشکل زندگی تھی۔ اس مشکل ترین زندگی کے اندر مخالفتوں، مزاحمتوں سے بھرپور زندگی، اس مکی زندگی کے اندر یہ سورت نازل کی ہے اللہ پاک نے، تو گویا کہ آپ کو تسلی دینا، آپ کو آپ کی ڈھارس بندھانا مقصود ہے کہ آپ کے سامنے جب سابقہ انبیاء کرام کے اپنے آباء و اجداد کے قصے، جو نبیوں میں سے آپ کے آباء و اجداد ہیں، بڑے ہیں، سینئرز ہیں، جب ان کے قصے بیان کیے جائیں گے تو اس سے آپ کو حوصلہ ملے گا، موٹیویشن ملے گی کہ خیر ہے، اگر یہ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں تو پہلے اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبروں کے ساتھ بھی تو ان کی قوم میں ایسا کچھ ہی کرتی رہی ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ ایک تو آپ کو تسلی دینا مقصود، اور دوسرا انسانوں کے لیے، امتیوں کے لیے اللہ پاک نے سابقہ انبیاء کرام کے قصے بار بار قرآن مجید میں رپیٹ کیے ہیں، کیونکہ ان قصوں میں، ان واقعات میں ہمارے لیے بڑے اسباق اور بڑی عبرتیں ہوتی ہیں، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ آج کے سبق میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے پہلے تذکرہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، اور ان پر اترنے والی کتاب تورات کا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے وہ ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، اور اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں، آپ کے حالات و احوال میں کافی ساری ریزمبلنس ہے، مشابہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے نا، فرعونیوں کے ظلم و جبر سے نکال کر، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر نکلے تھے راتوں رات مدینہ منورہ کی طرف، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات میں مماثلت، بہت سی چیزوں میں مماثلت ہے۔ ایک بہت بڑی مماثلت اور ریزمبلنس اور بھی سماعت فرمائے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اللہ پاک نے نبیوں پر 2 چیزیں فرض کر دیں۔ اس سے پہلے صرف ایک چیز ضروری ہوتی تھی۔ ایک چیز کون سی ضروری ہوتی تھی؟ دعوت و تبلیغ، بس۔ اگر کافر آگے سے ظلم بھی کرتے ہیں تو برداشت کرتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے انبیاء کرام کو اور ان کے ماننے والوں کو دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ مناسب وقت کے آنے پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ یعنی دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اگر کوئی دعوت و تبلیغ سے نہیں مانتا تو نہ مانے، اللہ پاک تلوار کے زور پہ اس سے اسلام قبول نہیں کروانا چاہتا، لیکن کم از کم وہ انبیاء کرام پر اترنے والی وحی اور
دین کے رستے میں رکاوٹ تو کھڑی نہ کرے۔ تو ایسی گردنیں جو اکڑی ہوئی تھیں، جو انبیاء کرام کے مقابلے میں کھڑی ہوتی تھیں، اور وہ انبیاء کرام پر اترنے والے دین کے نفاذ اور اس کی تبلیغ کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، اور وہ دین قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ تو اللہ پاک نے پھر حکم دیا کہ اب دعوت کے ساتھ ساتھ مسلح تیاری بھی کی جائے۔ فرعونوں کو، نمرودوں کو، ظالموں کو، ابو جہلوں کو رستے سے ہٹانے کے لیے، زبردستی اسلام قبول کروانے کے لیے نہیں، اسلام کے رستے میں، دین کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کو رستے سے ہٹانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ دعوت کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا علم بھی بلند کیا جائے۔ یہ بھی ایک چیز مشترک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی 2 آیات میں تذکرہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتہائی اختصار سے، اور ان پر اترنے والی تورات کا، اور اس تورات کے کچھ اوصاف کا، اور پھر اگلی جو آیات ہیں اللہ رب العزت نے، یعنی آیت نمبر 50 سے اللہ پاک نے پھر تذکرہ فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، آیت نمبر 48، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، لقد کے اندر 2 دفعہ یقین، لام زبر لا کا معنی بھی یقیناً، قد کا معنی بھی یقیناً، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، آتینا، ہم نے دی، آتینا، ہم نے عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، اور ہارون علیہ السلام کو، دونوں بھائی تھے، الفرقان، خوب فرق کر دینے والی، فرقان خوب فرق کر دینے والی، اس لیے کہ ایک ہوتا ہے فرق اور ایک ہوتا ہے فرقان۔ فرق کے آگے الف اور نون زائد لگا ہوا، فرق سے فرقان، فرق کا معنی فرق کرنا، ڈفرینشیٹ کرنا، اور فرقان کا مطلب یہ 2 زائد حروف سے مبالغہ پیدا ہو گیا۔ ترجمہ کریں گے الفرقان، خوب فرق کر دینے والی چیز۔ اب یہ جو خوب فرق کر دینے والی چیز ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی صحیح اور غلط میں، ہدایت اور گمراہی میں، حلال اور حرام میں، جائز اور ناجائز میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی تھی۔ بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب میں اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق ضرور کرتی ہے۔ تو ایک تو اس سے مراد، فرقان سے مراد یہاں تورات ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو بھی فرقان کہا ہے، تو اسی طرح تورات بھی آسمانی کتاب ہے، وہ بھی فرقان ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا، اس فرقان سے مراد وہ معجزات بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، عصا، ید بیضاء اور دیگر معجزات، کیونکہ یہ معجزات بھی فرق کرتے تھے جادو میں اور معجزے میں۔ جادو تو بڑا چلتا تھا اس دور میں، لیکن جادو اور معجزے میں فرق لوگوں نے کیسے کیا تھا، جادوگروں نے بھی فرق کیسے کیا تھا، ان معجزات کو دیکھ کر انہیں پتہ چلا تھا کہ یہ بادشاہ جس کی پشت پر جادوگر کھڑے ہیں اور یہ موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو فرقان سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، فرقان سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں، اور الفرقان سے مراد
ایک تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ہے جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی فرعون پر، وہ فتح اور وہ نصرت الہی بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کے سامنے حق اور باطل جدا جدا ہو کے سامنے آ جاتا۔ جیسے دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے یوم بدر کو، غزوہ بدر کو کیا کہا ہے؟ فرقان۔ یوم بدر کو یوم الفرقان کہا، کیونکہ بدر کے مارکے سے بھی، یہ حق و باطل کا مارکا تھا، اس سے بھی لوگوں پر واضح ہو گیا تھا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ تو بہرحال یہ تینوں چیزیں ہی اس سے مراد ہو سکتی ہیں الفرقان سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ملا کے پڑھیں گے وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو خوب فرق کر دینے والی چیز، اور اس سے مراد میں نے بتا دیا کہ تینوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وَضِيَاءً، اور روشنی، لائٹ۔ فرقان کا ترجمہ انگلش میں کر سکتے ہیں کرائٹیرین، کرائٹیریا ہوتا ہے نا، کرائٹیرین، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی چیز۔ وَضِيَاءً، اور روشنی، لائٹ۔ وَذِكْرًا، اور نصیحت، ریمائنڈر، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ضیاءً اور ذکراً، یہ دو اوصاف اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، کس کے؟ الفرقان کے، کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان یعنی خوب فرق کر دینے والی چیز عطا کی۔ اب وہ جو خوب فرق کر دینے والی چیز تھی نا، کرائٹیرین، اس کی دو خوبیاں مزید بیان کی، ضیاء و ذکرا، وہ چیز روشن بھی تھی اور لوگوں کے لیے ایک ریمائنڈر بھی تھی، یاد دہانی بھی تھی۔ تو اب میں نے جیسا کہ عرض کیا، فرقان سے مراد تینوں چیزیں ہو سکتی، تورات بھی، معجزات بھی، اور نصرت الہی بھی، جو اللہ پاک نے فرعون کے مقابلے میں انہیں عطا کی تھی۔ تو ان تینوں چیزوں کے اندر ہی لوگوں کے لیے روشنی اور لائٹ بھی تھی۔ روشنی کے اندر لوگوں کے لیے اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو معجزات کو دیکھ کر بھی روشنی ملتی تھی، تورات کو دیکھ کر بھی روشنی ملتی تھی، اور نصرت الہی کے واقعات کو دیکھ کر بھی روشنی ملتی تھی لوگوں کو۔ وَذِكْرَا، اور ان تینوں چیزوں کے اندر ہی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان بھی تھا۔ لیکن ان تینوں چیزوں سے صحیح معنوں میں فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جن لوگوں کے دلوں میں ڈر ہو۔ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اور یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید کے متعلق بھی اللہ پاک نے آغاز ہی میں بیان فرما دی، سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اس کی وضاحت پہلے کئی دفعہ ہو چکی ہے، ھدی للناس بھی ہے قرآن اور ھدی للمتقین بھی ہے۔ ھدی للناس کا مطلب ہے سب لوگوں کے لیے ہی ہدایت، اور ھدی للمتقین کا معنی صرف ڈرنے والوں کے لیے ہدایت۔ فرق اس کا آپ کو پہلے کئی بار بتایا جا چکا کہ قرآن مجید رستہ دکھاتا تو سب کو ہے، چاہے کوئی ایمان والا ہے، کافر ہے، منافق ہے، اسے رستہ دکھاتا ہے، اس سینس میں یہ ھدی للناس ہے۔ لیکن یہ سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق اور چلاتا صرف ان کو ہے جن کے دل میں بھی کچھ ہو، جن کے اپنے اندر بھی کوئی کرنٹ ہو۔ اس سینس میں یہ ھدی للمتقین۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو فرقان عطا کی گئی، اور تین چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا،
اور یہ چیزیں روشنی بھی تھیں، یہ نصیحت بھی تھی، یہ سارا کچھ حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز اور روشنی اور نصیحت یہ ہر ایرے وغیرہ کے لیے نہیں تھی، یہ صرف للمتقین تھی۔ باقیوں کو تو ان معجزات سے بھی کچھ نہیں حاصل ہوا، باقیوں کو تو تورات سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور مزید ان متقین کے اوصاف، وہ متقین جنہیں فائدہ ہوتا ہے تورات سے، معجزات سے، انبیاء کرام کی تعلیمات سے، وہ نمبر 1 تو متقین ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل میں کچھ ڈر ہوتا ہے۔ یہاں پیش ہونا اللہ کے سامنے الذین، دوسرا وصف، الذین جو ڈرتے ہیں، الذین جو یخشون ڈرتے ہیں، اور ربہم اپنے رب سے، بالغیبی غیب کے ساتھ، یعنی بن دیکھے۔ اس کے بھی 2 مطلب ہوتے ہیں، قرآن مجید میں بھی یہی آیا، سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی اسے ملتی جلتی آیات۔ تو بن دیکھے ڈرنے کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کو دیکھا بھی کوئی نہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جب انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، یہ کسی کمرے میں، کسی غار میں، کسی پہاڑ پہ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں ان کے پاس برائی کے سارے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ آج کل تو برائی کا بہت بڑا موقع یہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، تو انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، نہ والدین، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی فورس، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، نہ کوئی کیمرہ، صرف ایک ہی یقین انہیں برائی سے روک لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہم، اور وہ، من الساعۃ، قیامت سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں، اپنے رب سے بھی اور قیامت سے بھی ڈرنے والے۔ پیشی کا ڈر ہے کہ رب کے سامنے پیشی ہونی ہے، رب کی عدالت لگنی ہے بہت بڑی۔ اللہ اکبر۔ مشفقون، اشفاق، لوگ نام بھی رکھتے ہیں اشفاق، وہ اسی سے، مشفقون اس سے اسم الفاعل ہے، ڈرنے والے۔ اشفاق کا معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کا انسان کو ہر وقت کھٹکا لگا رہے، ابھی نہ یہ کام ہو جائے، ابھی نہ یہ نقصان ہو جائے، ابھی ادھر سے چور نہ آ جائے، ابھی ادھر سے فلاں نہ آ جائے، یعنی کسی حادثے کا ہر وقت کھٹکا لگا رہنا، اس کو کہتے ہیں اشفاق، اور اسی سے ہے مشفقون، ڈرنے والے۔ شروع میں میم پیش مو، یہ اسم الفاعل کا معنی دیتا ہے، اس سے ترجمہ میں والے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، ڈرنے والے، مؤمنون، ایمان لانے والے۔ اسی طرح مشفقون، ڈرنے والے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 48 اور 49 میں 2 آیات میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی فرقان کا، تورات کا، معجزات کا۔ اب اللہ پاک نے آیت نمبر 50 میں قرآن مجید کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلی 3 آیات میں، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تو تیسری آیت میں اللہ پاک نے اب قرآن مجید کا ذکر فرمایا، یعنی یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اہل کتاب کو ان کی تورات کا تذکرہ کر کے کہ تورات بھی تو ہم نے اتاری تھی۔ تو اب جس رب نے تورات اتاری وہی رب اس قرآن کو بھی اتارنے والا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم تورات پر تو ایمان رکھتے ہو لیکن اس کتاب قرآن مجید پر ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ، اور یہ ایک نصیحت ہے، مبارکن، بابرکت، برکتوں والی،
اور یہ ذکر انزلنا ہم نے نازل کیا ہے، ہو اسے، ہاذا کا لفظ قرآن مجید کے لیے یہاں اللہ نے بیان کیا کیونکہ وہ ذہنوں کے اندر موجود ہے یہ کتاب، اور یہ ایک بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ آفا تو کیا، تم لہو اسی سے منکرون منکر ہو، تو کیا تم اسی کا انکار کرنے والے، اسی کا انکار کرنا تھا تم، تو رات کو تو مان لیا تھا، تو اس قرآن کو بھی تو ہم نہیں اتارا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری تھی نا، تو آپ کی زوجہ محترمہ لے کر گئی تھی نا اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس، وہ تورات کے ماہر تھے، عالم تھے، انہوں نے ساری بات سننے کے بعد پہلی بات یہی کہی تھی نا کہ یہ کلام جو ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والا کلام، دونوں کا سورس اور منبع ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً آتینا ہم نے عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی سمجھ بوجھ سے مراد کہ جس سمجھ بوجھ کے وہ اہل تھا ہم نے اس کو وہ عطا کی، رشد سمجھ بوجھ، اگرچہ اس کا معنی ہدایت بھی ہوتا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوئی، جیسے سورۃ البقرہ میں ہے قد تبین الرشد من الغی، اللہ پاک نے ہدایت کو گمراہی سے واضح کر دیا، تو وہاں رشد ہدایت کا معنی۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے سورۃ النساء کے اندر یتیموں کے مال کا ذکر کیا نا کہ اس کی دیکھ بھال کیا کرو، سنبھالا کرو، تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں سیانہ پن، سمجھداری پاؤ، تمہیں لگ جائے کہ اب بچے سمجھدار ہو گئے، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر، یہ نہیں کہ اب اس پہ قبضہ جما کے بیٹھے۔ تو یہاں سورۃ النساء میں رشدہ کا لفظ سمجھ بوجھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو یہاں سورۃ الانبیاء میں بھی یہ سمجھ بوجھ کے معنی میں ہے، فہم و فراست، سمجھ بوجھ۔ اور یاد رکھنا اس کائنات میں سب سے بڑا ذہین، فطین، جینیس، انٹیلیجنٹ، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے رب کی توحید کی حقیقت کو پا جائے۔ سب سے بڑا جاہل، نکما، بے وقوف، ان پڑھ شخص وہ ہے کہ جو شرک کی غلاظتوں کے اندر ہی پھنسا رہے پڑھنے لکھنے کے باوجود، اور وہ اپنے پیدا کرنے والے زمین و آسمان، سورج چاند ستاروں، ہواؤں، پھولوں کی خوشبوؤں کو پیدا کرنے والے رب کی توحید کو نہ پا سکے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بطور خاص جو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی نا، وہ تھی اللہ پاک کی توحید کو سمجھنے کی فہم و فراست۔ اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، تو اس وقت بھی اللہ پاک نے انہیں سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے پہلے ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر وہ غائب ہو گیا، چاند زیادہ نمایاں ہو گیا، کہا نہیں یہ نہیں، وہ تو پہلا تو غائب ہو گیا، وہ تو چھوٹا تھا، یہ بڑا ہے، نہیں یہ میرا رب ہے۔ تو قرآن مجید میں سارا قصہ موجود۔ پھر چاند کے بعد صبح ہوئی تو سورج آیا تو ہر طرف چھائی گیا، کہا چاند اور ستارے یہ تو سارے کمزور تھے، مغلوب ہو گئے، بادلوں میں چھپ جاتے ہیں، یہ سب تو کمزور ہیں، یہ ہے یہ سب سے بڑا سورج، یہ میرا رب ہے۔ یہ ان کے غور و فکر کے جو مراحل تھے نا کہ وہ کیسے کیسے غور کرتے رب کی توحید تک پہنچے، ابھی وہی نہیں آئی تھی، یہ اس کا تذکرہ۔ تو پھر جب سورج آیا تو کہنے لگے نہیں، ھذا ربی ھذا اکبر،
یہ میرا رب ہے، یہ سب سے ہی بڑا ہے، ستاروں سے بھی، چاند سے بھی۔ بادل آئے تو سورج بھی چھپ گیا، رات کا اندھیرا آیا تو سورج بھی غائب۔ فرمایا جو غائب ہو جائے، جو چھپ جائے، جو عارضی ہو، جو وقتی ہو، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے رب کی توحید کو پا لیا۔ تو فرمایا والا، اچھا اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو منہج ہے، ان کا جو رستہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو دین ہے، اس سے اعراض کرنے والوں کو بیوقوف بھی کہا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو عقل مند کہا ہے نا توحید کی وجہ سے، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے عقیدے سے، ان کے دین سے اعراض کرنے والا شخص، اسے اللہ پاک نے احمق اور بیوقوف کہا۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو ملت ابراہیمی سے، ابراہیم علیہ السلام کے منہج اور رستے سے اعراض کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا لیا، بدھو بنا لیا، وہی ابراہیم علیہ السلام کے توحید والے منہج سے منہ موڑ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی رشدہ، اس کی سمجھ بوجھ، رشد ساؤنڈ ججمنٹ، من قبل، اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ پیچھے ذکر ہوا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کے واقعے کے بعد کہا کہ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، ایسے ہی ہم نے ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں اور کمالات کو بیان کرنے کے لیے کیا یہ ایک جملہ ہی کافی نہیں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا فرما، جسے کائنات کا خالق اور رب عقل مند کہہ رہا ہے، اس شخص کے کمالات اور خوبیوں کے کیا کہنے ہوں گے۔ من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا، اور تھے ہم، بھی اس کو یعنی ابراہیم کو علیہ السلام، عالمین، جاننے والے، عالم سے عالمین، جاننے والے، اور ہم اسے جاننے والے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم اسے پیدا کرنے والے تھے، کیا اس کی صلاحیتوں کا ہمیں نہیں پتا تھا؟ ہمیں اس کی صلاحیتوں کا علم تھا نا، تو اس لیے ہم نے نبوت و رسالت کی عظیم ذمہ داری کے لیے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے معاشرے کے اندر توحید کی شمع روشن کرنے کے لیے اپنے اس بندے کا انتخاب کیا، اور پھر اللہ پاک نے جان بوجھ کے پیدا بھی سب سے بڑے مشرک جو بت بناتا تھا، بیچتا تھا، بت فروش تھا، اس کے گھر میں پیدا کیا اپنی قدرت دکھانے کے لیے۔ اذ قال، جب کہا، لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، جب کہا اس نے اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثيل، ما کیا ہیں، ان کی تحقیر بیان کرنے کے لیے، ان کی کمزوری بیان کرنے کے لیے کہ وہ نتھنگ ہے، کچھ بھی نہیں۔ ما هذه التماثيل، یہ مورتیاں کیا ہیں؟ تماثیل، یہ مورتیاں کیا ہیں؟ تماثیل، مجسمہ، مورتی۔ ما هذه التماثيل، یہ مورتیاں کیا ہیں؟ What are these statues؟
اسٹیچو نہیں بنا کے رکھے ہوتے یہ کپڑے بیچنے والے، اسٹیچو بنایا ہوتا، اس کو بھی مجسمہ مورتی کہا جاتا ہے، کہ انسان کی کاپی شکل انہوں نے بنائی ہوتی، اسٹیچو۔ ما هذه التماثیل، کیا ہیں یہ مورتیاں، التی، جن کے انتم، تم، لہا، ان کے لیے، عاکفون، مجاور بنے بیٹھے ہو۔ عاکفون اعتکاف اسی سے جم کر بیٹھ جاتا ہے آدمی مسجد میں، تو قبروں کے پوجنے والے اور اسی طرح بتوں کے پوجنے والے، وہ سب لوگ یہی کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جم کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے پھر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو کہنے لگے اپنے باپ اور قوم سے، ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں ہیں کیا جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جن پر تم جمے بیٹھے ہو، یہ ہیں کیا، ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، کا سٹیٹس کیا ہے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ وہ نہ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں۔ تم نے ان کو معبود بنایا بیٹھے، تم ان کو معبود بنائے بیٹھے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وجدنا، ہم نے پایا ہے، آباءنا، اپنے باپ دادا کو۔ مشرک کے پاس سب سے بڑی دلیل یہی ہے جی، پیو دادے دی کرتے سے وہ کوئی بیوقوف سے انہوں نے عقل نہیں سی بھلا۔ قالوا، انہوں نے کہا، وجدنا، ہم نے پایا ہے، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، لہا، انہی کے لیے، ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے التماثیل کی طرف، لہا، انہی کی، عابدین، عبادت کرنے والے، وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، لہذا ہم بھی انہی کی عبادت کر رہے، مکھی پہ مکھی مارنی ہے، ہم نے کون سا کوئی عقل استعمال کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لقد، بلا شبہ، یقیناً، کنتم، تھے تم، لقد، بلا شبہ، یقیناً، کنتم، تھے تم، اور انتم پھر زور دینے کے لیے، انتم، تم بھی، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، ضلال، گمراہی، مبین، کھلم کھلی، واضح، کلیئر، یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کیونکہ انہوں نے تقلید کا سہارا لیا۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، تو جیسے وہ نبینوں کی قطار جا رہی ہوتی ہے، ایک آگے آگے ہوتا ہے، دوسرا اس کے پیچھے، تیسرے نے اس کی قمیض پکڑی ہے، چوتھے نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جدھر وہ جا رہے ہیں بس وہ پیچھے پیچھے ٹرین کے ڈبوں کی طرف چلی جا رہے ہیں۔ تو تقلید کے اوپر ضرب کاری لگائی ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ تمہارے اگلے بھی گمراہ اور تم بھی واضح گمراہ جو ان کے پیچھے چل رہے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، کیا جئتنا، تو آیا ہے، یعنی مراد ہے لایا ہے، کیونکہ آگے حق کے ساتھ بازر بھی کی پریپوزیشن لگی ہے، جئتا، کیا تو آیا ہے، نہ ہمارے پاس، بالحق، حق کے ساتھ، تو یا ترجمہ کر سکتے ہیں کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے، ام، یا انت، تو من اللاعبین، کھیلنے والوں میں سے ہے۔ انہیں، قوم کو، یعنی بت پرستی کے حق ہونے کا اتنا یقین تھا، یا وہ ایسے اس کے اوپر ڈٹے اور جمے ہوئے تھے کہ انہیں ابراہیم علیہ السلام کی ان مورتیوں کے خلاف باتیں وہ مذاق لگ رہی تھی، وہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے عقیدے غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے کئی نسلوں سے ہم گمراہی پہ چل رہے ہیں، اس لیے وہ بڑے حیران سے ہو گئے، کہنے لگے کہ کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے، یعنی ہمیں صحیح بات کہہ رہا ہے، یا تو کھیلنے والوں میں سے، یعنی ہمارے ساتھ کو مذاق وغیرہ کر رہا ہے۔ ابراہیم صحیح بتاؤ، صحیح بات کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بلکہ، درمیان میں کچھ الفاظ حذف ہیں، بلکہ میں مذاق نہیں کر رہا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ
ما انا من اللاعبین، میں تو کھیل کود مذاق کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور آگے پھر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ نقل کیے کہ پھر انہوں نے کہا میں مذاق مذوق نہیں کر رہا، میں سیریس ہوں، سنجیدہ ہوں، صحیح بات کہہ رہا ہوں، سنو اب ذرا، بلکہ ربکم، تمہارا رب وہ ہے رب السماوات، جو آسمانوں کا رب ہے، والارض، اور زمین کا رب ہے، الذی، جس نے فاطرہ پیدا کیا ہے، ہننا، تمہیں، تمہارا رب تو وہ ہے۔ ان مورتیوں نے، ان بتوں نے، کہ اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں نے، کیا انہوں نے زمین و آسمان پیدا کی؟ کیا انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ یہ تو خود پیدا ہوئے ہیں۔ وَأَنَا، اور میں، عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اس پر، من الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے ہوں، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ تم نے تو صرف اپنے باپ دادا پہ ڈوری پھینک دی نا جی، بس وہ پوجتے تھے، ہم بھی پوجنے لگ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایسا نہیں کہوں گا، بلکہ میں تو تمہیں اس پر گواہی بھی دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر، اس کے الہ ہونے پر میں تمہیں گواہی بھی دے سکتا ہوں۔ گواہی سے مراد دلیل، کیونکہ میرے پاس دلائل ہیں۔ تمہارے پاس تو آباء و اجداد کی تقلید کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن میں اس پر دلائل بھی رکھتا ہوں، اس لیے ان دلائل کی بنیاد پر میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، معبود برحق صرف ایک اللہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کے مشن، منہج اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔